السلام علیکم تمام احباب. سعدی عاطف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں. پاکستان کے ایک ریناؤنڈ آرٹسٹ کے ساتھ جن کو اگر لیونگ لیجنڈ کہیں تو کم نہیں ہوگا. لیونگ لیجنڈ کے علاوہ ان کو کیوبسٹ لیجنڈ آف ایشیا کا خطاب بھی مل چکا ہے. بہت ساری جگہوں پر ان کو لیڈنگ ایبسٹریکشنسٹ پینٹر آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں منصور راہی صاحب کی، جن کے بارے میں جتنی بات کی جائے کم ہے. اور آج خوش قسمتی سے مجھے ان سے ملنے کا موقع ملا، ہاجرہ آپا سے ملنے کا موقع ملا. راہی جنریشن کے انڈر آج ان کی سالگرہ منائی گئی. بہت خوبصورت، بہت شاندار تقریب تھی جس میں مجھے بات کرنے کا موقع ملا، ان کے اوپر بولنے کا موقع ملا. منصور راہی کو ہم سب جانتے ہیں. ان کا منفرد انداز ان کو دوسرے بہت سے آرٹسٹوں سے ممتاز کرتا ہے. ہمیں ان کے کام میں جو انفرادیت نظر آتی ہے، کیوبسٹ آرٹ کا جو اثر نظر آتا ہے، وہ بہت ہمارے خطے کے بہت کم آرٹسٹوں میں وہ نظر آتا ہے. ہماری پوری کائنات مختلف اشکال، شیپس، کیوبس، جیومیٹریکل پیٹرن سے بنی ہوئی ہے. یہ شیپس، اشکال ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہیں، اور ان کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے لائن. ہر آرٹسٹ کے کام میں لائن نظر آتی ہے، چاہے وہ برش کے سٹروکس کی صورت میں ہو یا باقاعدہ پیٹرنز، جیومیٹریکل ڈیزائن، کیوبس کی شکل میں ہمیں نظر آئے. اور یہ لائن بیسیکلی کیا ہے؟ لائن ایک کانٹینیوشن ہے ڈاٹ کی، کسی چیز کے شروع کرنے کی. اب ایک آرٹسٹ پہ منحصر ہے کہ وہ اس لائن کو کس طرح، کتنی انفرادیت کے ساتھ اپنے کام میں پیش کرتا ہے کہ اس کا کام اس کو دوسروں سے ممتاز کرے. اس کا کام خود بولے کہ میں فلاں آرٹسٹ کا کام ہوں. وہ لائن اس آرٹسٹ کی پہچان بنے. اگر ہم منصور راہی کے کام کو دیکھیں تو ان کے کام میں ہمیں وہ انفرادی لائن نظر آتی ہے. یہ تمام جو لائن، پیٹرن، اس کا جو خاصہ ہے، منصور راہی کا نام راہی ایسے ہی نہیں پڑا. ان کو سفر کرنے کا بہت شوق تھا. ان کو پہاڑوں سے محبت ہے، اونچے اونچے درخت، پھول بوٹوں سے محبت ہے. اور یہ جو پہاڑوں سے ان کا بے بنا محبت ہے، انہوں نے بہت سے انٹرویو میں اس کا ذکر کیا ہے. یہی پہاڑوں سے محبت ہمیں ان کے کام میں نظر آتی ہے. مالدہ میں پیدا ہوئے 1939 میں. ڈھاکہ کی مشہور آرٹ کالج سے گریجویشن کی. لیکن یہ جو پہاڑوں سے محبت تھی ان کو، یہ ہمارے وطن لے آئی، پاکستان. کیونکہ وہاں پر تو پہاڑ نہیں تھے، پہاڑ تو ہمارے خطے میں تھے. تو یہ پہاڑوں سے محبت ان کو ہمارے ملک میں لے آئی. کچھ عرصہ کراچی رہے، اس کے بعد پشاور میں ٹائم گزارا، لیکن وہی پہاڑوں سے محبت ان کو اسلام آباد لے آئی. اور یہی جو پہاڑوں کی محبت ہے ہمیں ان کے کام میں نظر آتی ہے، ان کے کام کی ڈائمنشنز میں نظر آتی ہے. وہ جو پہاڑ والی مضبوطی ہے ان کے فگریٹو کام میں نظر آتی ہے. جس طرح وہ اپنے فگرز کو، جو نیچے کا پورشن ہے، پاؤں، پنڈلیاں، ٹانگ، اس کا جو لوور پورشن ہے، وہ جتنا مضبوط، اس کی بیس جتنی مضبوط اور ہیوج نظر آتی ہے. جیسے نیچے سے آپ پہاڑ کو دیکھ رہے ہوں، جیسے پہاڑ کی بیس ہیوج، بڑی، جاندار، مضبوط، اور اوپر جاتے ہوئے کم ہوتا جاتا ہے، تو وہی جو فور شارٹننگ ہے ہمیں ان کے کام میں نظر آتی ہے. یہ جو ڈائمنشنز ہیں پہاڑ والی، کام کی مضبوطی، چاہے فگریٹو ہے یا لینڈسکیپ ہے، ان کی لائن میں وہ پختگی، وہ مضبوطی نظر آتی ہے. اگر ان کے کام کے پروسیس کی بات کریں
تو وہ اپنے کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ان کا ایک انٹرویو میں نے سنا، شائستہ مومن ان کا کراچی میں انٹرویو کر رہی تھی، جس میں انہوں نے راہی سر سے پوچھا کہ آپ سوچ سمجھ کے کوئی کام شروع کرتے ہیں یا بس کینوس اور برش اور اٹھاتے ہیں اور کام کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ خود کام نکلتا جاتا ہے اور کمپلیشن کی طرف جاتا ہے. جس پہ سر راہی نے جواب دیا کہ نہیں، میرا ہر ایک کام سوچا سمجھا ہوتا ہے، پری پلانڈ ہوتا ہے. ایک ایک حصے کو میں سٹڈی کرتا ہوں. جیسے اگر میں نے کوئی فگر بنائی ہے اور وہ فگر رونے والی اس کی شکل ہے، تو میں چھوٹے سے پیس اس کی آنکھ کی سٹڈی کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ اس روتے ہوئے آنکھ کی شیپ کیا بنتی ہے، ہونٹوں کی بناوٹ کیا بنتی ہے. اور ان چھوٹی چھوٹی جتنی بھی میری سٹڈی ہوتی ہے ان کو میں جوڑتا ہوں، ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑتا ہوں، اور پھر ایک پینٹنگ تخلیق ہوتی ہے. اس پینٹنگ میں تمام ایلیمنٹ کو میں رکھتا ہوں، کلر، کمپوزیشن، ٹرانزیشن، پھر اس کا ٹیکسچر. ٹیکسچر بھی دو طرح کا، آپٹیکل ٹیکسچر اور فزیکل ٹیکسچر. آپٹیکل ٹیکسچر جس میں دیکھنے میں آپ کو وہ جو بھی کام ہے اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بہت ڈیٹیل پتہ چلتا ہے، ہیوج ٹیکسچر، کمپلیکس ٹیکسچر پتہ چلتا ہے. لیکن جب آپ اس کو چھوئیں تو وہ بالکل فلیٹ ہے، کیونکہ وہ لنسڈ میں آئل کو مکس کر کے وہ ٹیکسچر کو کریٹ کرتے ہیں. وہ آپٹیکل ٹیکسچر ہے جو دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے لیکن چھونے میں نہیں. دوسرا ٹیکسچر فزیکل ٹیکسچر، ٹینجیبل ٹیکسچر، جو پیلٹ نائف سے ڈائریکٹ کلر اٹھا کر ان کو کیوبس کی شکل میں کمپوز کیا جاتا ہے، جو چھونے سے بھی اتنا ہی تھک لگتا ہے جتنا دیکھنے میں لگتا ہے. ان کے کام جتنا بھی ہمیں ان کے اساتذہ کا جو اثر نظر آتا ہے، جس میں سب سے پہلا نام تو زین العابدین صاحب کا ہے، جو ان کے استاد بھی رہے ہیں. اور اس کے بعد ان کے کام میں ہمیں پکاسو کا اثر نظر آتا ہے، کیونکہ وہ کیوبزم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. بہت پہلے ایک میگزین میں ان کو پوسٹ پکاسو کا خطاب دیا. امریکہ کے اندر یہ میگزین شائع ہوا تھا، اور اس میگزین میں مینشن کیا گیا تھا کہ اگر آج پکاسو زندہ ہوتا اور وہ منصور راہی کے کام کو دیکھتا تو وہ یقیناً فخر محسوس کرتا. کیونکہ پکاسو کے کام میں ہمیں پتہ ہے کہ پکاسو نے ہمیشہ شیڈو کے ذریعے کیوبس کو سائڈ بائی سائڈ رکھ کے 2 ڈائمینشنل اور 3 ڈائمینشنل ایفیکٹ دینے کی کوشش کی تھی. اور پکاسو نے یہ مینشن کیا ہے کہ لائٹ میری دشمن ہے، کیونکہ شیڈوز کے ساتھ کیوبز میں لائٹ کو بٹھانا بہت مشکل کام ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے شیر اور بکری کو ایک ہی گھاٹ پہ پانی پلانا. لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے خطے کے آرٹسٹ نے یہ مشکل کام کر دکھایا، اس لیے ان کو پوسٹ پکاسو کا خطاب بھی ملا. کیونکہ جس طریقے سے منصور راہی نے اپنے کام میں لائٹ کو پریزنٹ کیا ہے، ایک آرنامنٹل طریقے سے لگایا ہے، جہاں جہاں ڈارک اس کے سائڈ پہ لائٹ لگا کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے جو ارادے ہیں وہ وہی پہاڑوں اور چٹانوں جیسے ہیں جن سے ان کو محبت ہے. اور جس خوبصورتی سے انہوں نے لائٹ کو اپنے کام کے اندر دکھایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. وہ بارہا جگہ پر اپنے استاد زین العابدین کی ایک نصیحت بھی کوٹ کرتے ہیں، جو ہم سب جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے اپنے کام میں اس نصیحت کو شامل کرنا ہمیں بہت آگے لے جائے گا. وہ نصیحت تھی کہ جب تم آرٹسٹ بن رہے ہوگے، اس کام کے پروسیس میں تمہیں بہت زیادہ تنقید ملے گی اور تعریف بھی ملے گی. اگر تمہیں تنقید ملے تو تم نے وہ سن کے ٹوٹنا نہیں ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اپنے کام کو کرتا جانا ہے، اس تنقید کو سن کے اصلاح کرنی ہے. اگر تعریف ملے گی تو تم نے پھولنا نہیں ہے، میانہ روی اختیار کرنا ہے. اور اس تنقید اور تعریف کو ملا کر
اپنے کام کو مزید نکھارتے چلے جانا ہے، سیکھتے چلے جانا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے کام میں اتنی کنسسٹنسی نظر آتی ہے۔ جاندار ہیوج پینٹنگ، بڑی بڑی پینٹنگز میں بھی وہ جس طرح سادگی سے اسٹرانگ لائن کے ساتھ اپنے کسی بھی موضوع کو جب وہ پریزنٹ کرتے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ان کی سب سے جو مشہور سیریز ہیں ان میں راہی گرے جینیس سیریز ہے، وائلڈ ہارس سیریز ہے، ورلڈ فوڈ کرائسس ہے، سول ان ہیل ہے، اسٹرگل فار اچیومنٹ شامل ہے۔ اپنے کیریئر کے ابتدائی سالوں میں ہی منصور راہی نے کیوبزم پینٹنگ پر بہت توجہ دی، اپنی پینٹنگ میں نظم و ضبط کو اپنایا۔ ان کی پچھلی سیریز میں ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ تاہم منصور راہی کا جو کام ہے، جو ان کا مصوری کا انداز ہے، وہ زندگی کے مختلف مراحل میں تھوڑا سا بدلا ہے۔ اگر ہم 1969 کا ان کا کام دیکھیں تو وہ کام واٹر کلر میں تھا، اس سے تھوڑا سا سمپل تھا، جو آہستہ آہستہ بہت اسٹرانگ کیوبزم میں بدلتا چلا گیا۔ جب وہ اسلام آباد منتقل ہوئے تو ان کے موضوعات بہت رچ، بھاری موضوعات آنے لگے، بہت فلسفیانہ خیالات، المناک احساسات کو اپنے موضوعات میں دکھاتے تھے۔ منصور راہی نے پہاڑی علاقوں سے جو لطف اندوز جو وہ ہوتے تھے، اس کے ایلیمنٹ کو اپنی پینٹنگ کے اندر دکھایا۔ ان کا جتنا بھی کام ہے، جس طریقے سے وہ اپنے کام کو کیوبز میں ڈیوائیڈ کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے حصوں کو ترتیب دینا اور اس کے بعد اور ان کو کمپوز کرنا، یہ راہی کے کام میں پکاسو سے محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ منصور راہی کی پینٹنگ اور ڈرائنگ جہاں پر تجرید کی عکاسی کرتی ہیں، وہاں پر ہی بصری تصویر کشی کو بھی نمائندگی کرتی نظر آتی ہیں، اور یہ واضح فرق ہمیں ان کے کراچی کے ابتدائی کام اور بعد میں اسلام آباد آنے کے بعد کے ان کے کام میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ہمارا شمار ان خوش قسمت لوگوں میں ہوتا ہے جن کے درمیان منصور راہی زندہ ہے، جن کو منصور راہی سے ملنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ جب بھی پڑھائی کے دوران ہم نے اپنے لیجنڈری ماسٹرز کو پڑھا، کسی بھی ازم کو پڑھا، تو بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں، لیکن اس ٹائم وہ اولڈ ماسٹرز ہمارے درمیان نہیں تھے، ہم وہ سوال ان سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی سمجھ بوجھ سے، کچھ اساتذہ کے سکھائے ہوئے طریقوں سے ہم نے ان کے کام کو سمجھا۔ لیکن ہم خوش قسمت اس لیے ہیں کہ ہمارے لیجنڈری آرٹسٹ ہمارے درمیان موجود ہیں، لیونگ لیجنڈ ہے۔ جب بھی کوئی سوال ذہن میں آیا، ہمیشہ سر راہی نے، حاجرہ آپا نے اتنے پیار سے اس کو ایکسپلین کیا، بغیر ماتھے پہ شکن لائے، بغیر اریٹیٹ ہوئے۔ ابھی بھی بہت سارے آرٹسٹ ایسے ہیں جو اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے اسٹوڈیو تک آنے نہیں دیتے، بہت ساری اپنی ٹیکنیک سکھاتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے ہمارے سامنے یہ ذکر کیا کہ اگر استاد سب کچھ سکھا دے گا تو شاید اسٹوڈنٹ اس سے آگے نکل جائے گا، پر منصور راہی ایسے نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کام کو کھول کے سب کے سامنے رکھ دیا۔ ایک وہ دور 1994-95 کا جب پی ٹی وی پر ان کا پروگرام آیا کرتا تھا اور انگلش اور اردو مکس کر کے بنگالی لب و لہجے کی سویٹنس کے ساتھ جس طریقے سے منصور راہی نے آرٹ کو سکھانا شروع کیا، تو مجھ جیسے بہت سارے آرٹسٹ انسپائر ہوئے۔ منصور راہی سے ڈائریکٹ سیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن منصور راہی مجھ جیسے بہت سارے لوگوں کے استاد رہے ہیں، جنہوں نے ان کے انٹرویو سے، مختلف ایگزیبیشن میں ان کی ملاقات سے، مختلف ایونٹ پہ ان سے ملاقات پہ، ان کے آرٹیکل، ان کے انٹرویوز کو دیکھ کے ان سے بہت سیکھا، بہت انسپریشن لی۔ مجھ جیسے بہت سارے لوگوں کے وہ پہلے استاد رہے ہیں، اور میں فخر کرتی ہوں کہ ہم اس ایرا میں ہیں، راہی جنریشن کا حصہ ہیں، اور ہمارے درمیان منصور راہی زندہ جاوید ہیں، اپنے کام کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ ہمارے درمیان ایسے ہی رکھے۔
تھینک یو سو مچ.